قرآن کریم دین اسلام کی مقدس اور مرکزی کتاب ہے، جس کے متعلق ہم اسلام کے پیروکار کا اعتقاد ہے کہ یہ کلام الہی ہے، اور اسی بنا پر یہ انتہائی محترم اور قابل عظمت کتاب ہے۔ اس کتاب کو ہمارے پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اتارا گیا۔ یہ وحی اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے۔ جیسے جیسے قرآن مجید کی آیات حضرت محمد صاحب پر نازل ہوتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے صحابہ کو سناتے اور ان آیتوں کا ٹرانسلیشن اور معنی بھی سمجھا دیتے۔ کچھ صحابہ کرام تو ان آیات کو وہی یاد کر لیتے اور کچھ لکھ کر محفوظ بھی کر لیتے۔ ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن ہر قسم کی تحریف سے پاک ہے اور محفوظ بھی ہے۔ قرآن میں آج تک کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکی اور اسے دنیا کی واحد محفوظ کتاب ہونے کی حیثیت بھی حاصل ہے، جس کا حقیقی مفہوم تبدیل نہیں ہو سکا، اور تمام دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں چھپنے کے باوجود اس کا متن ایک جیسا ہے اور اس کی تلاوت کو عبادت بھی قرار دیا ہے۔ اور صحف ابراہیم، زبور، تورات اور انجیل کے بعد آسمانی کتابوں میں یہ سب سے آخری اور افضل کتاب ہے، اور پچھلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی بھی یہ کتاب ہے۔ اب اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوگی۔ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے پیش نظر اسے لغوی اور مذہبی لحاظ سے تمام عربی کتابوں میں اعلیٰ ترین مقام حاصل ہے۔ قرآن کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس نے عربی زبان کو ایک بنیاد پر متحد کیا اور حسن کلام، روانی، فصاحت اور بلاغت اور اعجاز و بیان کے ایسے شہپارے پیش کیے جنہیں دیکھ کر عرب کے لوگ بھی دنگ رہ گئے۔ قرآن نے عربی زبان کو مٹنے سے بھی بچایا ہے، جیسا کہ بہت سی پچھلی زبانیں وقت کے گزرنے کے ساتھ ناپید یا زوال پذیر ہو گئی، جبکہ عربی زبان گزرتے وقتوں کے ساتھ مزید مالا مال ہوتی رہی اور قدیم اور جدید تمام تقاضوں سے خود کو ہم آہنگ بھی رکھتی ہے۔ قرآن میں کل 114 صورتیں ہیں، جن میں سے 87 مکہ میں نازل ہوئی اور وہ مکی صورتیں کہلائی، اور 27 صورتیں مدینہ میں نازل ہوئی جو کہ مدنی صورتیں کہلاتی ہے۔ مسلمانوں کا اعتقاد ہے کہ قرآن کو اللہ نے جبرائیل فرشتے کے ذریعے پیغمبر حضرت محمد صاحب پر تقریباً 23 برس کے عرصے میں اتارا۔ نزول قرآن کا یہ سلسلہ اس وقت شروع ہوا تھا جب پیغمبر محمد صاحب 40 برس کے تھے، اور ان کی وفات سن 11 ہجری بمطابق 632 عیسوی تک جاری رہا۔ مسلمان یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ وفات نبوی کے بعد صحابہ نے اسے مکمل اہتمام اور حفاظت کے ساتھ منتقل کیا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قرآن تا قیامت قابل عمل اور ہر دور کے حالات کا حل پیش کرتا ہے۔ قرآن کا سب سے پہلا ترجمہ حضرت سلمان فارسی نے کیا تھا۔ یہ سورہ فاتحہ کا فارسی زبان میں ترجمہ تھا۔ قرآن کو دنیا کی ایسی واحد کتاب کی بھی حیثیت حاصل ہے جو لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو زبانی یاد ہے، اور یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، جسے مسلمان روز ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور انفرادی طور پر بھی تلاوت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلمان ہر سال رمضان کے مہینے میں تراویح کی نماز میں کم از کم ایک بار پورا قرآن باجماعت سنتے ہیں۔ قرآن نے مسلمانوں کی عام زندگی، عقائد اور نظریات، فلسفہ اسلامی پولیٹکس، اکنومی، مورل ویلیوز اور علوم اور فنون کی تشکیل میں بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ حضرت محمد صاحب کی وفات کے بعد حضرت عمر بن خطاب کی تجویز پر خلیفہ اول ابو بکر صدیق کے حکم سے اور حضرت زید بن ثابت انصاری کے سربراہی میں قرآن کو کتاب کی شکل میں ایک جگہ کیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب کی وفات کے بعد یہ نسخہ ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس محفوظ رہا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان نے جب لہجوں کے اختلاف کی بنا پر قرات میں اختلاف دیکھا تو حضرت حفصہ سے قریش کے لہجے میں تحریر شدہ اس نسخے کو نقل کی اجازت چاہی تاکہ اسے معیار بنایا جائے۔ اجازت ملنے کے بعد انہوں نے مصحف کی متعدد کاپیاں تیار کر کے پورے عالم اسلام میں بھیج دی اور تمام مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ وہ اسی مصحف کی پیروی کرتے رہے۔ انہی نسخوں میں سے ایک نسخہ انہوں نے اپنے پاس بھی محفوظ رکھا۔ یہ تمام نسخے اب مصحف عثمانی کہلاتے ہیں۔ اکثر محققین کا اس پر اتفاق ہے کہ تمام نسخے حضرت ابو بکر کے تیار کردہ نسخے کی ہو بہو نقل تھے، ان میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوئی۔ مسلمانوں کے مطابق قرآن
حضرت پیغمبر محمد صاحب کا معجزہ بھی ہے، اور اس کی آیتیں تمام انسانوں کے سامنے یہ چیلنج بھی پیش کرتی ہے کہ کوئی اس کے مثل نہیں بنا سکتا۔ اور یہ قرآن پیغمبر محمد صاحب کی نبوت کی دلیل بھی ہے، اور صحف آدم سے شروع ہونے والے اور صحف ابراہیم، تورات، زبور اور انجیل تک آسمانی پیغام کا یہ سلسلہ قرآن پر ختم ہو گیا۔ قرآن کی تشریحات کو اسلامی اصطلاح میں تفسیر کہا جاتا ہے، جو مختلف زبانوں میں کی جاتی رہی ہے۔ قرآنی تراجم دنیا بھر کی اہم زبانوں میں ہو چکے ہیں، جبکہ صرف اردو زبان میں تراجم قرآن کی تعداد 300 سے بھی زائد ہے۔ تو دوستو، قرآن مجید کی معلومات پر مشتمل یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹس کر کے ضرور بتائیے گا، اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تاکہ ہمارے ہر آنے والے ویڈیو کی معلومات آپ تک پہنچ سکے۔ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔